ابھی چند دن پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی، بس ایک دو دن پہلے کی بات ہے۔ یوپی کا واقعہ ہے کہ مسجد والی سڑک سے ایک جلوس گزرتا ہے اور اس جلوس کے بعد ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ این ڈی ٹی وی کی نیوز کے مطابق خود مسلمانوں نے یہ بتایا کہ جب جلوس گزر رہا تھا، ڈی جے بج رہا تھا، تو مسجد کے چند لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکیں تو پھر اس کے بعد پھر بات بڑھ گئی۔ اب اس واقعے پر غور کیجئے، آپ کی اس مسجد کی سڑک سے بھی میں تو جب سے عقل کو پہنچا ہوں، شعور کی عمر کو پہنچا ہوں، تو اسی سڑک سے وہ ڈالی پوجا کا جلوس ہر سال نکلتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے کبھی بھی اس کے خلاف کوئی ریئیکشن نہیں کیا۔ جلوس آتا ہے، جلوس آسانی سے نکل کر چلا جاتا۔ پھر یہی مسلم گھنی آبادی سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا یہ دیکھا ہے کہ دشہرہ اور اس طرح کے موقع پہ ہندوؤں کا جلوس نکلتا ہے۔ یہاں کے مسلمان ہمیشہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں، کوئی ریئیکشن نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض مسلمان ان کے ویلکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جلوس آتا ہے، گزر جاتا ہے، دن آیا اور گزر گیا۔ ہندوستان میں ایسے موقع کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اکثر فساد صرف اس لیے بھڑکا کہ وہاں سے جلوس نکلا، مسلمانوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، ریئیکشن کیا اور پھر بات بڑھتی چلی گئی۔ آپ ہندو مسلم فسادات کا جائزہ لیں گے تو 99% جڑ میں پہنچ کر یہیں پر بات پہنچتی ہے۔ اب ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لیجئے، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ آپ مسجد نبوی میں تھے، مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آتا۔ مسجد نبوی یاد رکھیے گا، یہ ہماری اور آپ کی مسجد نہیں، مسجد نبوی تمام مساجد میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور سب سے زیادہ تقدس اور پوترتا اسی مسجد کی ہے۔ تو مسجد نبوی میں آپ تھے، ایک دیہاتی آتا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اس کو دیکھ کر اصحاب رسول بڑھتے ہیں تاکہ اس کو وارن کریں، تنبیہ کریں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ رک جاؤ اور ایک ڈول پانی لے کر اس پیشاب پر بہا دو۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جو کہا تمام مسلمانوں کے لیے ہے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، یعنی تم آسانی پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ تو اپنے ساتھیوں کو آپ نے کہا کہ بس ایک ڈول پانی بہا دو اور اپنے کام میں لگ جاؤ، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب غور کیجئے اس واقعے پر، مسجد نبوی ایک دیہاتی آتا پیشاب کر دیتا ہے، اس کو تنبیہ کرنا تو دور، مارنا پیٹنا تو دور، پیغمبر اسلام نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ اس کو ہمارے ساتھی تنبیہ کرے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دیہاتی اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں پہنچتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں ابھی محمد کی مسجد میں گیا اور محمد کی مسجد میں جانے کے بعد پیشاب کر دیا، خدا کی قسم محمد بھی وہاں موجود تھے، لیکن محمد نے ایک لفظ بھی مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور میں وہاں سے بہت صحیح سلامت واپس لوٹ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد وہ دیہاتی بھی اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد اس کا پورا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ بعد کے زمانے میں جو چیز ہم سے چھوٹی ہے وہ یہی سنت۔ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد کو بھول گئے ہیں۔ کوئی اچھا دکاندار کبھی اپنے مقصد کو نہیں بھولتا ہے۔ اچھا دکاندار جانتا ہے کہ میرا اصل مقصد اس دکان میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ میں یہاں سے زیادہ سیل کروں، لہٰذا اچھا دکاندار کبھی بھی کسٹمر سے لڑتا نہیں ہے۔ کسٹمر اگر کوئی رانگ کمپلین بھی کرتا ہے تو اچھا دکاندار اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ رسپانس کرتا ہے۔ جو بیہودہ دکاندار ہوگا، جس کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں کرنی، وہ کچھ بھی بولے، لیکن عمومی طور سے اچھا دکاندار، اچھا بزنس مین یہی رسپانس کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا معاملہ بھی یہی تھا۔ اصل ہم داعی تھے، ہمارے پاس ایک چیز ہے جو سیل کرنی ہے، اب وہ کیا ہے؟ خدا کا دین ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں ایسے ماحول کریٹ کرنے تھے تاکہ دوسری آئیں اور چیزوں کو سمجھنا شروع کریں۔ ہمیں اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی تھی، جس طرح ایک دکاندار اپنی طرف سے تمام کوشش کرتا ہے کہ میری دکان کا ایسا ماحول ہو کہ کسٹمر کم از کم اوپر چڑھ جائے، ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ وہ یک طرفہ کوشش کرے کہ کم از کم غیر مسلم اقوام ہم سے قریب آئیں تاکہ ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم اسلام کا کوئی پیغام اس تک پہنچا دیں۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں آج بھی اسوہ رسول کو پکڑنا ہوگا۔ قرآن میں یہی بات کہی گئی ہے
کہ مسلمانوں کے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی میں بہترین اسوہ اور ماڈل ہے، لیکن یہ اسوہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی نقصان سے اوپر اٹھ کر آخرت کے امیدوار ہو جائیں۔ یہ تو وہی لوگ اپنا سکیں گے جو دنیا کے نقصان کو معمولی سمجھتے ہوئے آخرت کے امیدوار بن جائیں۔